بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا تحفہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جو کہ قرآن کریم فرقان حمید سے 2 آیتیں ہیں اور ایک احادیث رسول ہے جو زبان نبوت سے یہ دعا ادا ہوئی ہے۔ آپ ان تینوں دعاؤں کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ مشکل حل ہوگی۔ اور مشکل کیا ہے کہ ایک ایسا مجرب وظیفہ جو قرض کی وصولی کے لیے ہے۔ آپ سے کسی نے رقم لی، وہ بدنیتا ہو گیا۔ آپ سے کسی نے رقم لی، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں دینے کے۔ آپ سے رقم لی اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علاج جو ہے آج قرآن کریم سے میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ رات سوتے وقت 2 رکعت نفل پڑھیں حاجات کے، اور ان دونوں نفلوں میں آیہ کریمہ جو ہے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اور پڑھنے کے بعد آپ اسی مصلی پر بیٹھ جائیں اور یہ نیت کریں کہ میں نے فلاں بن فلاں سے قرض لینا ہے یا اپنی رقم واپس لینی ہے، اور میں رقم کا تقاضا جو ہے وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ تو میری مدد فرما دے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے، اس کی والدہ کا، والد کا، اور اس کے بعد آپ نے اسی مصلی پر بیٹھنا ہے۔ آپ نے ساتھ ایک مٹی کا پیالہ لینا ہے، اس کے اندر آپ نے پانی رکھنا ہے۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اس مٹی کے پیالے اور پانی پر آپ نے پھونک مارنا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک تسبیح پڑھی، پڑھ کر پھونک مار دی، دوسری تسبیح پڑھی، پڑھ کر پھونک مار دی، تیسری پڑھی تو پڑھ کر آپ نے پھونک مار دی۔ گویا کہ یہ عمل جو ہے آپ نے پڑھائی سے پہلے پانی رکھنے مٹی کے برتن کے اندر، اور آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے جو دعا میرے حضور نے مولا کائنات کو سکھائی اور مولا کائنات نے پوری امت کو بتائی۔ اور ایک مقام پر تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا پہاڑوں جتنا رزق میرا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ، اور یہ دعا سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اور کس وقت پڑھی؟ کہ جب نمرود آپ کو آگ کے اندر ڈال رہا تھا، بالکل آگ کے شعلے آسمان کے کناروں سے باتیں کر رہے تھے، تو آپ کی خدمت میں حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے کہ یا خلیل، یا ابراہیم، اللہ کے عظیم پیغمبر، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ آپ حکم دیں، میں اپنا پر ماروں، یہ پوری آگ جو ہے اسے میں ختم کر سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں میکائیل بھی آگے اور کہنے لگے کہ خلیل اللہ، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ چاہتے ہیں تو میں سب کا رزق بند کر دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں میکائیل بھی آگے، آپ کہتے ہیں تو میں ایسی بارش برساؤں تمام چیزیں نیز تیز ہو جائیں۔ اور تھوڑا سا وقت گزرا تو اسرائیل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہا کہ حضور میرے لائق کو حکم ہو، آپ حکم کریں تو میں ایسا تمام کا بٹن دبا دوں تمام دنیا سے چلے جائیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ ان تمام فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی سے پوچھ کر آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم رب کی مرضی سے آئے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ جب تم اس سے پوچھ کر آئے ہو کیا وہ میرے حال سے بے خبر ہے؟ فرمایا کہ اے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ،
اب خلیل جانے یا اس کا رب جلیل جانے۔ تو آپ نے جیسے ہی آگ کے اندر چھلانگ لگائی تو آپ نے یہ جملے ادا فرمائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا مددگار ہے۔ گویا کہ یہ دعا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قرض کی وصولی کے لیے 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوگی، اور پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں۔ آپ صبح تہجد کے وقت اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں، اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ نے آیا ہے کریمہ پڑھنا ہوگا، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو ہے کس نے پڑھی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ جب قوم کو بد دعا دے کر، قوم سے خفا ہو کر اللہ کے پیغمبر چلے گئے دریا کے کنارے پہ، اور جیسے ہی دریا کے کنارے پر گئے مچھلی کا منہ کھلا ہوا تھا، آپ مچھلی کے شکم کے اندر چلے گئے، اور پھر مچھلی کے شکم کے اندر 40 دن رہے پیغمبر، اور یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، اور تو ہی پاک ہے، اور تو ہی ظلم اور اندھیروں میں سننے والا رب ہے۔ تو یہ دعا بھی مشکل وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو آیا ہے کریمہ کا ہم نیاز اور ختم شریف دلاتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے تہجد کے وقت جو ہے اس دعا کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ایک بڑی اہم جو بات بتانے لگا ہوں کہ ان دونوں دعاؤں کا، اور خصوصاً آیا ہے کریمہ کا ایک تعویذ ہے، جو تعویذ ہمارے آستانہ غوثیہ حق باہو سے ملتا ہے۔ آپ حکم کریں، آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور یہ تعویذ کے اندر آیا ہے کریمہ کا ہی ذکر ہے۔ آپ نے جب حسبنا اللہ پڑھنا ہے اور آیا ہے کریمہ پڑھنا ہے، رات کو حسبنا اللہ جب پڑھنا ہے 11 تسبیحیں پڑھ کر آپ نے اس تعویذ کے اوپر پھونک مارنا ہوگا، 11 مرتبہ پھونک مارنا ہوگا، اور صبح بھی جب آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے تو 11 مرتبہ 11 پھونکیں ہی آپ نے اس تعویذ کے اوپر مارنی ہوں گی۔ اور وہ تعویذ آپ اپنے بازو کے ساتھ رکھیں یا گلے میں ڈال لیں۔ 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 41 دن ہی کوشش کریں کہ آپ روزہ بھی رکھیں، اور 41 دن یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کا قرض جو ہے، چاہے لینے والا جتنی بھی مرضی دور بھاگ جائے، اللہ کے کلام کی برکت سے خداوند کریم اسے آپ کے قریب کر دے گا، اور آپ کی رقم جو ہے انشاءاللہ وہ واپس ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اجازت لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے بھی اجازت لے سکتے ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ فقیر سے اجازت لیں۔ میرا نمبر موجود ہے، اس کے اوپر ویڈیو کے ساتھ میرا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ آپ فقیر سے اجازت لیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی جو رقم ہے وہ واپسی آنا شروع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔